اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں، لیکن اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، صوفی سے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، اسلام میں 3 بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں: جنگ خندق، جنگ احد، جنگ بدر۔ اس وقت میں جنگ خندق کی طرف ہوں، اس مقام پر ہوں جہاں پر خندق 2.5 کلومیٹر کی کھولی گئی تھی۔ جنگ کو روکنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر خندق کھودی جائے اور اس سے مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ تو محترم صاحب، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، اس جگہ سے لے کر احد کے پہاڑ تک تقریباً 2.5 کلومیٹر بنتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی پاک ذات نے یہ خندق کھودی تھی۔ اور اسی جنگ کے درمیان جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھوک لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے پاس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی میری طرف دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھے ہوئے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ پیچھے طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس طرف کفار کے خیمے تھے، اور اس طرف میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک خیمہ مبارک خیمہ کہاں پر تھا، اور جس کو اب مسجد فتح کا نام بھی دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات نے یہاں پر دعا فرمائی تھی جنگ کی کامیابی کے لیے، اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی ہم اوپر جائیں گے، انشاءاللہ اس کی زیارت بھی کراؤں گا۔ اور نیچے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا خیمہ مبارک تھا، اس سے نیچے۔ ابھی اوپر چلتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور دوسری طرف یہاں پر ایک مسجد الخندق کے نام سے بھی بنائی گئی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا خیمہ مبارک تھا، جس کو شہید کر کے یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے۔ تو محترم سامعین، جیسے ہم اوپر چڑھتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں 100 سال پہلے ترکی کی حکومت نے یہاں پر اوپر مورچے بنائے تھے مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے۔ تو ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے، کچھ لوگ نفل پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی جب 2-3 دن پہلے میں آیا تھا تو میں نے بھی نفل ادا کیے تھے، لیکن آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زیارت کرواتا ہوں، اس کے بعد واپس جاؤں گا۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جس پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے دعائیں کی تھی جنگ کی فتح کے لیے، اور اللہ رب العزت نے جو کامیابی دی وہ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ابھی اس مسجد کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ مسجد ویسے ہی ہے جیسے اس دور میں بنائی گئی تھی۔ یہ میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں۔ اس کی چھت ہے، پرانے دور کی بنائی گئی ہے۔ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر نفل پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کچھ دفعہ نفل ادا کیے تھے۔ نفل ادا کرنے کے بعد ہم نے دعا بھی کی تھی۔ اور محترم سامعین، یہ اوپر کی طرف ایک چوکی بنائی گئی ہے، اس کے اوپر یہ چاروں طرف سے بنائی گئی تھی مدینہ شریف کو اس کی حفاظت کے لیے۔ ترکی حکومت نے جو یہاں پر اقدامات کیے تھے مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے، یہ بنائی گئی تھی۔ تو محترم سامعین، ابھی یہ اس کا صحن، ابھی اس مسجد کو بڑا کر رہے ہیں یہ سعودی حکومت، اور اس پہاڑ کو بند کیا اور ان اوپر لوگ نہیں جا سکتے، یہ جالی لگائی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی نیچے چلتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا خیمہ کیسا تھا۔ ان کا خیمہ جو تھا وہ قبر کی مانند تھا، مطلب جیسے قبر ہوتی اس طرح سے، تو وہ مسجد بھی اسی طرح ہی تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس مسجد سے جیسے ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا وہ خیمہ مبارک ہے، اس کی زیارت بھی آپ کو کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ تو محترم صاحب، ابھی نیچے اترے ہیں تو اس جگہ پر یہ آپ کو دیکھیں اس مسجد کو، یہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد فتح کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے
यहाँ पर दुआ फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत तेज़ किस्म की बारिश दी। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि ये बारिश जो थी ये कुफ़ार की तरफ थी, मुसलमानों की तरफ नहीं थी। मतलब जो खंदक थी, खंदक से परली तरफ थी, जिस जगह पर कुफ़ार के खैमे थे, जिस तरफ मुसलमानों के खैमे थे, तो ये बारिश अंधेरी उस तरफ नहीं थी। और इसी बारिश के अंदर जो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, उनके घोड़े, उनके साजो सामान इसके अंदर बह गया। तो मुस्लिम सामाइन, ये मस्जिद जो है, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला मजमईन का ख़ैमा मुबारक था इस जगह पर। और फिर उसके बाद तुर्की हुकूमत ने इसको मस्जिद के अंदर तब्दील किया। और वैसे ही ये पुरानी जैसे मस्जिदें होती हैं उसी तरह की है। ये मैं ऊपर से भी आपको दिखाता हूँ कि कब्र का जैसे स्टाइल होता है, डिज़ाइन होता है, तो उसी तरह ही इसको बनाई गई है। सबसे ऊपर हमारे नबी अलैहि सल्लाम का पाक ख़ैमा मुबारक था। और ये देखें मुकम्मल कब्र का हुलिया पेश कर रही है ये मस्जिद। तो मोहतरम साहब, उससे आगे थोड़ा समझाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ सीधा, तो अब मैं जो जा रहा हूँ ये कुफ़ार की तरफ जा रहा हूँ, जिस तरफ कुफ़ार के खैमे थे। और उसी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी अलैहि सल्लाम को हुक्म फरमाया था कि आप उस तरफ मोर्चे बनाएं, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला शेर खुदा, मैं उसका खैमा भी दिखाता हूँ। तो मोहतरम साहब, ये वो मस्जिद है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का खैमा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का पाक खैमा मुबारक था। अभी टाइम बिल्कुल कम है, वरना मैं आपको ऊपर से भी इसका विज़िट करवाता। ये मस्जिद अल खंदक के नाम से मंसूब इसको किया गया है और बहुत बड़ी मस्जिद है। और इस पहाड़ के ऊपर चारों तरफ तुर्की हुकूमत ने वो बनाए थे मोर्चे, जिसको हम कहते हैं मदीना शरीफ की हिफाजत के लिए। तो मोहतरम सामईन, तकरीबन ये मस्जिद 1 एकड़ पर मुश्तमिल है, 1 एकड़ पर, उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं है। तो बहुत आला शान है। इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ की है। पिछले दफ़ा जो मैंने अपने नफल थे वो अदा कर लिए थे और उसी के साथ सारे मामलात किए थे। तो मोहतरम सामईन, अभी मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का ख़ैमा मुबारक आपको दिखाता हूँ, जो मस्जिद के अंदर तब्दील है, जंगले से इसको बंद किया गया है। तो आपको उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। उसके बाद जो अल्लाह का शेर, हमारे नबी अलैहि सल्लम के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको असदुल्लाह का लक़ब दिया गया है। तो मोहतरम सामाईन, ये मस्जिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का पाक ख़ैमा मुबारक था। और इसी के साथ थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो ऊपर की तरफ ये जो ख़ैमा है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक ज़ात का था। और ये जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये ऊपर की तरफ शायद आपको नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ, इसकी ज़ियारत करवाता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। और उसी तरफ ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का ख़ैमा जिस जगह पर था, वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं सीधी। ये भी बंद होती है मस्जिद। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद बनाई गई है वो खुली होती है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस जगह पर ख़ैमा था वो मस्जिद खुली होती है। और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ख़ैमा था वो मस्जिद बंद होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का जो ख़ैमा मुबारक था, वो मस्जिद जो है मस्जिद अल खंदक के नाम से, वो भी खुली होती है 24 घंटे, 24 आवर्स। तो मोहतरम सामीन, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शेर का जो ख़ैमा था ये सबसे ऊंचा था। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मज़ीद ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, इसकी ज़ियारत करवाता हूँ, फिर 2-3 चीज़ें मेरे जहन में हैं वो आपको वो भी बताता हूँ। तो मोहतरम सामीन, ये देखिए, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन का ख़ैमा और इसी के साथ नीचे कुफ़ार के ख़ैमे थे। और यहाँ पर ये जो जंग हुई थी, ये इस्लाम की सबसे बड़ी जंग थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर किसी नुकसान के फ़तह दी थी। और इसी के अंदर हमारे नबी अलैहि सल्लम ने जो दुआ फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश और आंधी चलाई, जिसकी बरकत से कुफ़ार डर गए। उनके जो घोड़े थे, साजो सामान था, वो उसके अंदर बह गया। और इसी जंग के अंदर मुसलमान ख़वातीन सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ातों ने भी यहाँ पर शिरकत की और इसके अंदर अपने सहाबा कराम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
فتح نصیب فرمائی۔ تو محترم سامعین، یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر جو کافروں کا بڑا پہلوان تھا مرہب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا، تو اس نے جب سامنے مقابلہ کیا تو اس نے کہا بھتیجے آپ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے اپنے اس میں کہ آپ بچے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں 100 آدمیوں کو مقابلہ کرتا ہوں، تو آپ مجھے نہیں جانتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو نہیں جانتا، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہوں۔ تو یہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ خیمہ مبارک تھا، اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ خیمہ ہے جس کو وہ مسجد کی طرف تعمیر کر رہے ہیں، یہ جنگلہ بھی لگایا گیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے مسجد اب اس کی بنا رہے ہیں، دیواریں اوپر کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، سب سے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے، اس کے نیچے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اتنی محبت تھی اللہ رب العزت نے ڈالی تھی، جیسے ان کا خیمہ ساتھ میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا۔ اس سے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ، اس کے دائیں سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، اور سب سے اوپر آپ مزے کی بات بتاؤں کہ محبت کے انداز چیک کریں صحابہ کرام کے نانا حضور سے، سب سے اوپر نانا جی کا خیمہ، وہ مسجد فتح، وہ جو یہ مسجد نظر آ رہی ہے اس سے اوپر جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، تو اسی کے بالکل سامنے اگر آپ وہاں سے دیکھتے ہیں تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بالکل سیدھا پڑتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری مورچہ دیں۔ اب وہ پیچھے سارے پہاڑ تھے تو کسی طرف سے بھی یہ حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے مقابلے میں آئے، مرہب کی جو بات میں کر رہا تھا، تو انہوں نے جب اس کے اوپر ضرب ماری، تفسیر میں لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ ایک ہی ضرب سے اس کا پورا جو جسم تھا وہ بھی کٹا، اس کا جو گھوڑا تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ بھی مر گیا تھا، اور وہ بھی جہنم واصل ہوتا۔ محترم سامعین، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھائی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی میرا بھائی ہے، تو محترم سامعین اس کی یہ طاقت کا اندازہ ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، شاید اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ چھوٹا سا گھر نظر آ رہا ہے پہاڑی کے اوپر، یہ گھر نہیں ہے، یہ وہی ترکی حکومت کے جو انہوں نے مورچے بنائے تھے آج سے 100 سال پہلے، اور یہ مسجدیں بھی انہوں نے ہی بنائی تھی، پھر اس کی تعمیر کی جو ان کے معاملات تھے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر بہت ساری کامیابی تھی، اس میں جو غیر مسلم تھے وہ 10,000 سے زیادہ تھے، اور جو مسلمان صحابہ کرام تھے وہ 3,000 تھے۔ جب اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے دعا کی، اللہ رب العزت نے سب کو بچھاڑ دیا اور سارے وہ بھاگ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کیا، لیکن حملہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، وہ بارش تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہی بارش پرلی طرف نہیں تھی، خندق یہاں سے جو سلا پہاڑ ہے، یہاں سے لے کر غزوہ احد کا جو پہاڑ ہے وہاں تک تقریباً 2.5 کلومیٹر یہ سفر بنتا ہے، تو اسی درمیان تک بارش پرلی طرف تھی، غیر مسلموں کی طرف، مسلمانوں کی طرف یہ بارش نہیں تھی۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العزت ایسے حفاظت کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میں نے کوشش کی ہے جو چیزیں بتا سکتا تھا اپنی علم کے مطابق، جو میں نے سرچ کیا ہوا تھا، جو میں نے سنا ہوا تھا، اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو کوئی علماء سنتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں ان سے بھی، اور میری ضرور اصلاح فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھاؤں گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی ہے۔ ابھی ہم اپنی گاڑی کی طرف آ گئے ہیں۔ تو محترم سامعین، جہاں پر اکثر جو حج والے لوگ آتے ہیں یا عمرہ کرنے والے لوگ آتے ہیں تو وہ نفل ادا کرتے ہیں، اور کسی کے اپنے اپنے محبت کے انداز ہوتے ہیں، لیکن دعا کرنا بھی بہتر ہے، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اب میں گاڑی کی طرف آ چکا ہوں، اپنی گاڑی میں جاؤں گا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے، یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ یہ میرے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ، اور اس سے تھوڑا سا آپ نیچے جاتے ہیں بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، اس سے اوپر جاتے ہیں تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہاں سے میں کھڑا ہو کے آپ کی اس طرف سے دکھاتا ہوں تو وہ نانا حضور کا خیمہ اور مسجد، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ جو اوپر میں اس طرف سے دکھاتا ہوں، یہ اس طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میری انگلی جا رہی ہے، یہ نانا حضور کی وہ مسجد فتح کو جس کا نام دے گا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے دعا مانگی۔ اس سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں حضرت سلیمان فارسی، جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ خندق کھودیں، اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اپنا دعا میں یاد رکھیے گا، سب کو معاف کر کے سویا کریں، کوئی بھی معاملات ہو، اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔